اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی۔ سورۃ الشعراء آیا 76۔ انتم تم، ابراہیم علیہ السلام قوم کے شعور کو بیدار کرتے ہوئے سوال کیا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، یعنی تمہارے باپ دادا جن سے تم شرک کا ورثہ پایا ہے تم نے، وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔ سورۃ الشعراء آیا 77۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں یعنی جھوٹے معبودوں کو اپنا دشمن قرار دیا۔ الا رب العالمین، سوائے ایک رب العالمین کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کو جھوٹے معبودوں سے الگ کرتے ہوئے اس سے اپنا اصلی رشتہ جوڑ لیا، اگرچہ اس سے نہ باپ کا رشتہ تھا نہ باء و اجداد نے یہ رشتہ قائم کیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا، تمہارے لیے ابراہیم میں اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان میں یقیناً اچھا نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بلا شبہ ہم تم سے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیرے ہی جانب ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی جناب میں ہماری واپسی ہے۔ سورۃ الممتحنہ آیا 4۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں، یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس نے کہا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ سورۃ الانعام آیا 79 اور 80۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود میں، ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں کسی آفت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس نے کہا، یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ اس کے سوا تم جو شریک بناتے ہو بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں۔ اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑنے والا ہے، یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ سورۃ ہود آیا 54 سے 56 تک۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ سورۃ الشعراء آیا 78۔ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ جس نے مجھے پیدا کیا جب کہ مجھے معلوم نہ تھا میرے جسم کے اعضاء کہاں سے جمع ہوئے، میری تخلیق اسی کی ہے، میرے شعور کی گہرائیوں سے وہی واقف ہے۔ فہو یہدین، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے کہ مجھے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اور دنیا کے دین اور دنیا کے بارے میں وہ رہنمائی کرتا ہے کہ میرے لیے نفع کس میں ہے۔ ان 4 آیات میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ان صفات کا ذکر کیا جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے ہی نہیں بلکہ ہر انسان سے تعلق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہی وہ صفات ہے جن کی بنا پر ہر انسان کو صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ پہلی صرف یہ ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا، 2 مجھے وجود بخشا، دوسری صرف یہ پیدا کیا اور مجھے وجود بخشا، پہلی صرف یہ، دوسری صرف کہ اللہ نے مجھے پیدا کر کے تنہا نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہر مقام پر میری رہنمائی بھی کرتا ہے۔
اس سے مراد فطری رہنمائی بھی ہے جو ہر جاندار کو مہیا کرتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی و یسقین، اور وہ مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ سورۃ الشعراء آیا 79۔ والذی ہوا یطعمنی و یسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب ہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی زندگی اور زندگی کی ضروریات اسی سے ہیں۔ وہی رزق پیدا کرنے والا، وہی پانی کا مہیا کرنے والا، یعنی جو مجھے رزق دیتا ہے وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ روزی کے زمینی اور آسمانی اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ وہی بارش برسا کر زمین کو زندہ کرتا ہے، وہی پھل سبزیاں اجناس پیدا کرتا ہے، وہی میٹھا پانی لاتا ہے، وہی دودھ پلاتا ہے اور شہد کھلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورۃ الشعراء آیا 80۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انتہائی تکلیف یعنی مرض کا تذکرہ کر کے اس کے کرم نوازیوں کا تذکرہ کیا کہ مجھے شفا دیتا ہے۔ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، اس لیے وہ حق رکھتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ مرض بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ گہرے ساتھ رہنے والی صحبت کا شعور ہے کہ مرض کو اپنی طرف اور شفا کو رب کی طرف منسوب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اللہ کی بجائے اپنی طرف فرمائی، تو یہ محض اللہ کی تعظیم اور اپنی کثر نفسی کی بنا پر ایسا ہے، ورنہ بیماری اور شفا سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب بیماری اور شفا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر جاندار کی طبیعت ہی اس کے سب سے بڑی معالج ہوتی ہے۔ بدن میں کسی مقام پر بھی کوئی نقص ہو جائے تو طبیعت فوراً ادھر متوجہ ہو جاتی ہے۔ باہر سے کوئی آفت پڑنے کا خطرہ ہو تو ہر جاندار سے بلا ارادہ ایسی حرکت سرزد ہونے لگتی ہے جو اس کی اس آفت سے حفاظت کر سکے، اور دوائی کی ضرورت صرف اس وقت پیش آتی ہے جب طبیعت کی مدافعت سے معاملہ بڑھ جائے، اور دوائی کا کام صرف یہ ہوتا ہے وہ طبیعت کی مدد کرتی ہے، ورنہ اصل معالج تو طبیعت ہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے۔ لاوازی دواؤں میں تاثیر اور خاصیت بھی اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے، پھر کبھی دوا اپنا اثر رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سوچیں کہ اللہ سے اس طرح پیار کریں کہ وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے ماں کے بارے میں بات ہو۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے ماں بچے کو کھلاتی پلاتی سلاتی نہلاتی دھلاتی ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق کرا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزاریں اور اس پر اللہ ہمیں استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔